بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 19 اردو الف۔ سبق کا عنوان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ محمد اقبال کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جن شخصیات نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور ان کا شمار تحریک پاکستان کی شخصیات میں سے نمایاں اور اہم کرداروں میں ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال ان کا پہلے دن ہی سے نام روشن نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے محنت، کاوش، کوشش کی ہے تو ان کا نام زندہ ہے۔ علامہ محمد اقبال جہاں پر ایک شاعر تھے، وہاں ایک ادیب بھی تھے، اور ان کو قومی شاعر اور شاعر مشرق جیسے القابات اور خطابات سے نوازا گیا۔ علامہ محمد اقبال ایک قانون دان بھی تھے، سیاست دان بھی تھے۔ علامہ محمد اقبال کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جن شخصیات نے شروع میں پاکستان بنانے کی کوشش اور کاوش کی ہے اور مشورے وغیرہ اور تصور وغیرہ پیش کیے۔ علامہ محمد اقبال اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی آپ اچھا کام کر کے دکھائیں، محنت کریں گے تو آپ کا نام بھی زندہ رہے گا۔ علامہ محمد اقبال اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا نام زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے کاوش کی ہے، انہوں نے اعلیٰ اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اچھے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو اسی لیے علامہ محمد اقبال کے جانے کے بعد بھی ان کا نام کتابوں میں لکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم کو بھی ہمارے جانے کے بعد اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں، تو ہمیں محنت کرنا ہوگی، دل لگا کر پڑھنا ہوگا، اپنے والدین، اساتذہ، بڑوں کا ادب کرنا ہوگا، کیونکہ بڑوں کے ادب احترام، والدین کے ادب و احترام، اساتذہ کے ادب و احترام کے ساتھ ہی اس دنیا میں مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال ہمارے سبق کا عنوان ہے، تو سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں، اس کے ہم معانی دیکھتے ہیں۔ فیضان نظر، پہلا لفظ ہے فیضان نظر، کسی بزرگ کی توجہ یا تربیت کا فیض۔ دوسرا لفظ ہے ولولہ، اس کا میننگ ہے جوش۔ تیسرا لفظ ہے دلیل، اس کا معنی ہے کسی بات کا ثبوت۔ نمبر 4 ہیچ، اس کا مطلب ہے معمولی، ادنا، کمتر، حقیر۔ خودداری، نیکسٹ ورڈ ہے خودداری، غیرت مندی، عزت نفس۔ اس کے بعد لاسٹ ورڈ ہے آفاقی، پوری دنیا سے تعلق رکھنے والا، یا جسے عالمگیر کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ معلومات دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اسکاچ مشن ہائی اسکول میں میٹرک اور میرٹ کالج سیالکوٹ سے ایف اے کیا۔ سیالکوٹ میں شمس العلماء میر حسن جیسے استاد میسر آئے، جن کے فیضان نظر سے آپ میں عربی، فارسی اور اسلامی ادب کا ذوق و شوق پیدا ہوا۔ ایف اے کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے، جہاں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے استاد ملے۔ ایم اے کرنے کے بعد آپ نے کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ اسی دوران آپ نے میونخ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بھر کے انسانوں کو مخاطب کر کے اشعار کہے ہیں، لیکن ان کی شاعری کے بڑے حصے میں خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ انہیں اپنا ماضی پہچان کر اپنے حال کو درست کرنے اور مستقبل کو بہتر بنانے کا عزم اور ولولہ پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان کی شاعری میں دیا گیا پیغام یہ ہے کہ مسلمان ذہنی غلامی سے نجات پائیں اور اپنی موجود حالت کو بدلیں۔
اس مقصد کی طرف واپس آئیں جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان بنایا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے توحید اور رسالت کی روشنی پھیلانے اور پوری انسانیت کو مادی اور روحانی ترقی دینے کے لیے ایک مثالی نوجوان کا خاکہ پیش کیا۔ یہ مثالی شخصیت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مرد مومن ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یعنی مومن ہر لمحہ ترقی کرتا ہے، اس کی شان اور عزت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر علامہ محمد اقبال ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان کا تعارف کروایا گیا کہ وہ پیدا کہاں ہوئے، کب ہوئے، ان کے استاد کون تھے، میٹرک انہوں نے کہاں سے کیا، پھر میٹرک کے بعد ایف اے انہوں نے کہاں سے کیا، پھر پی ایچ ڈی انہوں نے کہاں سے کی، پھر وہ تدریس کے فرائض انہوں نے کہاں سر انجام دیے، اس کے بعد اب ان کی بات شاعری کی جانب کس طرح وہ بڑھے، اب یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کی گفتگو، اس کا کردار اللہ کی شان کی واضح دلیل ہوتا ہے، یعنی اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں پر اب علامہ محمد اقبال نے ہمیں مومن کی صفات بتائی ہیں کہ مومن نوجوان جو ہے اس کی زندگی کے شب و روز، اس کے ایام کس طرح گزرنے چاہیے۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نظموں کے اشعار دیکھیے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اللہ کے فرما بردار مومن کو یہ درجہ مل جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ اللہ کا آنکھ بن جاتی، اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے، گویا وہ پوری طرح اللہ کی ذات میں جذب ہو جاتا ہے، اور دنیاوی طاقتیں اور مال و دولت اس کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس طرح بندہ مومن اللہ کی مرضی پر چلتے ہوئے دنیا کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ مرد مومن کی ایک نظر لوگوں کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ مومن کی گفتگو سے لوگ حق کا راستہ پا لیتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ مرد مومن کے بازو کی طاقت کتنی ہوگی۔ صفحہ نمبر 93 پیج 93 کا فرسٹ پیراگراف، یہاں تک ہماری ریڈنگ مکمل ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علامہ محمد اقبال کا تعارف کیا تھا، وہ کہاں پر پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں سے انہوں نے میٹرک کیا، ایف اے کیا، پی ایچ ڈی کی، کہاں وہ تعلیمی فرائض وہ انجام دیتے رہے، تدریس کے فرائض کہاں انجام دیتے رہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی شاعری کیسی تھی، اشعار کا ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ اشعار ہم آئندہ سبق میں بھی پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو ابھی انہوں نے کچھ اشعار نقل کیے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کی صفات کیسی ہونی چاہیے، اللہ والوں کی صفات کس طرح ہونی چاہیے۔ تو ہمیں بھی ان صفات کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ جب ہم ان صفات کو اپنے اندر لے کر آئیں گے، ہم کامیاب اور کامل مسلمان بنتے چلے جائیں گے، اور ہم کامیاب ہوتے جائیں گے، اور کامیابی کی سیڑھیوں پر ہم اپنا قدم رکھ کر آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ جو مقصد ہوتا ہے ایسی شخصیات کا ذکر کرنا، یہ صرف نالج کی حد تک نہیں، نالج بھی ساتھ ہونا چاہیے، اور ان کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، ہم بھی محنت کر کے اپنا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے ملک اور اپنی ملت کا نام روشن کریں گے۔ محنت کریں گے، آپ کا نام بھی روشن ہوگا، ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ تو ہم نے یہاں تک ریڈنگ مکمل کی ہے، صفحہ نمبر 93، اس کا فرسٹ پیراگراف۔ تو یہاں تک آپ سب طلباء نے ریڈنگ کرنی ہے، اور ساتھ میں اس کے ورڈز میننگ وہ زبانی یاد کرنے ہیں، نوٹ بک پہ خوش خطی کے ساتھ اس کو تحریر کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔